بھی ہماری طرح پیتے تھے مگر چلے گئے. اگر وہ نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے, چلے جائیں گے. اور کوئی زندہ ہوگا بھی صحیح, وہ بھی نہ ہونے کے برابر. 100 سال کے بعد اگر کوئی زندہ رہ بھی جائے تو دعا کرنے کے لیے پڑا رہتا ہے, بابا جی بس دعا کرتے رہیے. کیونکہ یہ جو باڈی ہے, یہ جو جسم ہے, یہ مٹی کی امانت ہے. یہ مٹی کی امانت ہے اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا. یہاں پر کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا, کہا تھا نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی, اے ترکا رب رحمان دا ہے. اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بندے آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اٹھتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. مگر ان لوگوں کی آڑ میں آ کر سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ضائع مت کیجیے گا. قبلہ یہ جو باڈی ہے, یہ جو جسم ہے, یہ مٹی کی امانت ہے اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا. کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا, کہا تھا نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی, اے ترکا رب رحمان دہے. ان حکم بغیر تو بے وس ہیں, اے فیصلہ پر قرآن دہے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے, میرے جسم تے میری مرضی ہے, اے وہم گمان انسان دہے. اور تیری روح شاکر مالک دی, تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے. جو ڈھانچہ ہے یہ قبرستان کی امانت ہے اور یہ قبرستان میں جا کر ہی دم لے گا. میری قوم کے نوجوانوں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا نہیں رہنا نہیں رہنا, تو پھر یہ نفرت کس چیز کی؟ جب ہمیں پتہ ہے ہمارا یہ جو موٹا تازہ طاقتور بدن ہے, یہ مٹی کی امانت ہے, جب اس نے چلے ہی مٹی میں جانا ہے, تو پھر یہ میں کس چیز کی؟ پھر یہ انا, یہ حسد, یہ کینہ, یہ بغض, یہ عداوت, یہ دشمنی اور یہ نفرت کس چیز کی, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, ہم نے یہاں نہیں رہنا. میری قوم کے نوجوانوں, میرا آپ لوگوں سے گلہ ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا. میرا آپ لوگوں سے ایک شکوہ ہے. اس بھرے مجمع کے اندر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرتے, انڈیا والوں کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتے. مجھے معاف کر دیں. 5 سال کا عرصہ گزر گئے, بھائی کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کیا. 10 سال کا عرصہ بیت گیا, بھائی کی شکل اچھی نہیں لگتی, بھائی کا بولنا اچھا نہیں لگتا, بھائی کے بچے اچھے نہیں لگتے, بھائی کا کلام اچھا نہیں لگتا. اب تو بھائی کا جینا بھی اچھا نہیں لگ رہا. وجہ نفرت. اس نفرت نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا, کتنے بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا, کتنے بیٹوں کو باپوں سے دور کر دیا, کتنے بھائیوں کو بھائیوں سے دور کر دیا اس غلیظ سے نفرت نے. کسی دانشور نے کیا کہا تھا کہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتا. نہیں, سبحان اللہ نہیں بولنی, دل میں بولنی. میں آپ لوگوں کی سننے کے لیے نہیں آیا, میں تو سنانے کے لیے آیا. اور مجھے ویسے بھی میری عادت نہیں ہے میں تقریر کروں, تقریر کے دوران کہوں. میری طرح کے جو خطباء حضرات ہیں, مولوی حضرات ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے, ان کی عادت ہوتی ہے. وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں بس یہ شعر بھی میرے ساتھ پڑھو, یہ شعر بھی میرے ساتھ پڑھو نا, ذرا مزہ آ جائے. آپ نے سنا ہوگا, اور نہیں سنا تو پھر سنیں گے ضرور. میرے جیسے جو مولوی حضرات ہیں, میں علماء کی بات نہیں کرتا, اپنی طرح کے جو خطباء حضرات ہیں ان کی بات کرنا ہوں. جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں
تو تقریر کے دوران آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کی دکھاؤ، ذرا اٹھ بیٹھ کے دکھاؤ نا، ذرا جھوم کے دکھاؤ نا. ان کی عادت. میری طرح کے جو خطباء حضرات ہیں ان کی عادت ہوتی ہے آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، میں واہ واہ بھی خود ہی کرتا رہتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. بس خاموش ہو کے میری چاند پینٹ کی حاضری سماج کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. حضور والا میں عرض کر رہا تھا نفرت کی. جب بوڑھا باپ مر رہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جب بوڑھا باپ اس دنیا فانی سے جا رہا تھا تو مرنے سے پہلے پہلے اس نے تجھے بلایا، میرے بیٹے ذرا میرے پاس آؤ نا. تو آ گیا. جی ابا حضور. باپ نے رو کر کہا، میرے بیٹے میں مر رہا ہوں، جا رہا ہوں، میرے مر جانے کے بعد میری اس چٹی داڑھی کا حیا کرنا، میری اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا، میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کرنا، خیال رکھنا. تو بڑا ہے، بچے چھوٹے ہیں، بھائی چھوٹے. یہ کہتا ہوا بوڑھا باپ مر گیا، چلا گیا. چلے جانا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے، چلا گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تو چھوٹے بھائیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا نا. باپ کے مر جانے کے تیسرے دن بعد عزیز و اقارب نے، بزرگوں نے کیا کیا؟ بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی، تیرے سر پہ رکھ دی. تو بڑا بن گیا، باقی چھوٹے کے چھوٹے رہ گئے. بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی تیرے سر پر آ رکھی گئی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تو چھوٹے بھائیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، مگر نہیں، تو الٹا چھوٹے بھائیوں کی زمینیں دبوچنے لگا. تو چھوٹے بھائیوں کا مال ہڑپ کرنے لگا. باپ کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں دیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دیا. مجھے معاف کر دینا میری قوم کے نوجوان، آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیری بہن کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. کہاں کرے گا یہ دولت؟ دادا ابو مرا تھا، زمینیں ساتھ لے کر مرا تھا، نہیں، ادھر کی ادھر رہ گئی ہیں. بابا مرا تھا، یہ مکان ساتھ لے کر مرا تھا، گیا تھا، نہیں، ادھر ہی ہے سب کچھ، یہاں کا مال یہیں رہ جائے گا. ایک ہی جان قبر کے اندر جائے گی اور آئے گی قبر، لگے گی خبر، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر. آج چھوٹا بھائی جب غصہ کرتا ہے نا تو اپنا بازو ایسے ہی پھیلاتا ہے اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں. اور جب بڑے بھائی کی باری آتی ہے، جب بڑا بھائی غصہ کرتا ہے تو وہ دوسرا بازو پھیلاتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان تو کیا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں. ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں. میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے. جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو اس دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا. تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو میں کس بات کا کرتا ہے؟ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر. ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر. گنہگار ہو سوں تے دوزخ سلسی، تیری میری جان برابر. کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر. میری قوم کے نوجوانوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے. اب آپ لوگوں نے ان میں سے بننا ہے جن کی اللہ مانتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کی مانیں گے. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر کسی کے ساتھ نفرت کرو گے مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے.
اگر تمہارے دل میں بھائی کے لیے حسد پیدا ہوگی تو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. تمہارے جسم کا ایک ایک بال بھی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے, یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو. اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں, ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں کہ آپ لوگ اور میں کتنے اسلام میں داخل ہیں, کتنے فیصد اسلام میں داخل ہیں ہم لوگ. آج مسجدیں ویران ہیں, مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, اور ہم تو قبلہ یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول. ہمارے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کہا بس یہی کہتے رہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بس بیڑا پار ہو. پار یہی وظیفہ کرتے رہو, نماز کے قریب نہ جاؤ, قرآن کے نزدیک نہ جاؤ, بہنوں کا حق مارتے رہو کوئی بات نہیں ہے, بھائیوں کا حق مارتے رہو, کھاتے رہو کوئی بات نہیں, ہضم کرتے رہو کوئی بات نہیں ہے, بس یہ جملہ بولتے رہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, غور کیا ہوگا, بچے تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایمان سے بتاؤ, جب 15 صدیاں بعد میری قوم کے نوجوان نے علل اعلان کہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بتاؤ تو صحیح مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے, بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے. تو جب یہی نوجوان دوسرے دن جھوٹ بھی بولے گا, جب یہی نوجوان دوسرے دن نماز کے قریب نہیں جائے گا, قرآن کے نزدیک نہیں جائے گا, بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائے گا, مجھے بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا خوش ہوتے ہوں گے ایسے نوجوان پر؟ آئے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے. اب کہاں مر گئے حسین حسین کرنے والے, کہاں چلے گئے حسین حسین کرنے والے. مولا حسین نے تو آخری سجدہ بھی نہیں چھوڑا تھا, آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, دائیں دشمن بائیں دشمن, امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا, اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا, مگر اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی. جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی, وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی, وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. اے حسین ابن علی, آگے دشمن ہے, تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے, نام لیتے ہو حسین کا, نقل کرتے ہو یزید کی. مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہو؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں, حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں. حسین نمازیوں کے ساتھ ہیں, حسین بے نمازیوں کے ساتھ نہیں. آئے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے, ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے. پن وقت اذان تے ہوندی ہے, دلدار حسینی کتھے گئے, اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے. بس نام دے کیسر مومن ہیں, کردار حسینی کتھے گئے. وہ کردار کہاں چلا گیا, وہ معیار کہاں چلا گیا. بس میری قوم کے نوجوانوں, ایک ہو جاؤ, سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ. اور میرا وہ جملہ, مرد کلندر کا جملہ, کہ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا, بس جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا. اب میں جاتے جاتے آپ لوگوں کی گلی سے گزرتے گزرتے آپ لوگوں کو خوبصورت سا تحفہ دے کر جاؤں گا. میری قوم کے نوجوان میرے ارد گرد کھڑے ہیں. قبلہ یہ تحفہ ایسا ہے جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا. ماشاءاللہ, تحفہ ایسا ہے جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا. کیونکہ
یار جب یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے نا جناب. دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. مگر آج کل کے دوست تو تحفہ لینے کے لیے جاتے ہیں, دینے کے لیے نہیں. اپنے اندر مزاج پیدا کریں, طبیعت پیدا کریں. بڑے بھائی کے گھر جانا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائے. بہن کے گھر میں جانا ہے تو کوئی نہ کوئی بہن کے لیے تحفہ لے کر جائے. بہن کا حق مارنے نہ جایا کریں, تحفہ لے کر جایا کریں. مسلمانوں والے کام کیا کریں. اللہ. تو میں ملتان سے آیا ہوں قبلہ. ملتان کا سون حلوہ بڑا مشہور ہے. میں بھی آپ لوگوں کا دوست ہوں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے سون حلوہ لے کر آتا, لیکن میں اس سے کہیں زیادہ قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں. تو تھکے تو نہیں بیٹھے جناب؟ فیصل آباد دی سرزمین تے رہ نہ لیو. میں تنو چنگی طرح جگہ بھی سکتا, لیکن میں کیا کرا, میرا او فن نہیں, میرا انداز نہیں. تے ہن ایویں کرو جڑے جے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ بولو ذرا. ماشاءاللہ تسی سارے سچ بول دیو. فیصل آباد سارے تھکے بیٹھے ہو, تے میں تورے کول کچھ زیادہ ہی تھکا بیٹھا. اچھا بھائی, تحفہ لینا ہے, اور یہ سید زیادہ تحفہ دینے کے لیے آیا ہے, اور یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے. مدینے سے آیا گیا تحفہ ہو, اور حضور کی آل تحفہ دینے والی ہو. تحفہ قیمتی تو ہوگا نا جناب. میں آپ لوگوں سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں, یقین کیجئے گا, اعتماد کیجئے گا, یہ تحفہ ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گا, اللہ کا ولی بنا دے گا. وہ تحفہ یہ ہے, میری قوم کے نوجوانوں پھیلا لو اپنی جھولیاں اور لے لو یہ تحفہ. وہ تحفہ یہ ہے, میرے سونے نبی نے فرمایا, میرے میٹھے نبی نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو اونا اللہ کے حبیب بن جا, اونا اللہ کے دوست بن جا. قبلہ کتنا پیارا انداز ہے میرے رب کا, کتنا پیارا لہجہ ہے میرے اللہ کا. میرا اللہ اپنے گنہگار بندے سے مخاطب ہے, گنہگار بندے سے مخاطب ہے, اور بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے, او میرے بندے تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے, کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر. یہ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے, کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرم آتا؟ اللہ فرماتا ہے, میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے, پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں. تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے, پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ, ایک بار اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ. پھر وہ وقت دور نہیں, وہ وقت بالکل ہی قریب ہے جب اوپر سے آواز آئے گی, اللہ فرمائے گا میرے بندے فذکرونی اذکرکم. اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر, میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں, یہ زندگی کے لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے. کسی نے کیا خوبصورت لکھا تھا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. انتظامیہ نے نہ چیز کو بلایا ہے, میں ان کی یہ محبت کبھی نہیں بھولوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو رزق وسیع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। वो दोस्त कहाँ हैं? ये खड़े माशाल्लाह। आओ मेरे शहजादे। वाह जी, आपकी अमानत मेरे हाथ में, आपकी जो मेहनत है उनको हम सब सलाम पेश करते हैं, आपकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। ये छोटा सा तोहफा है, ये कबूल कीजिएगा और ऐसे नौजवानों का जज्बा बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ वसीयत, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। सब ने दुआ करनी है इसके आगे में। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। हज़रात जी वकार, तुसी मुहब्बत दे नाल, ज़ौक़ शौक़ दे नाल हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर शबीर कमर बुखारी शाह साहब ने खूबसूरत, हसीन, दर्द भरा खूबसूरत बयान फरमाया। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो हज़रात जी वकार माशाल्लाह तशरीफ रखोगे अहबाब? जी जी, तशरीफ रखेंगे इंशाल्लाह अहबाब। मुझे माशाल्लाह जी, मुझे मेरे मोहतरम मज़हर अब्बास महबूबी साहब भाई ने जो हुक्म दिया, इसी को देखते हुए इंशाल्लाह अगले हसीन मेहमान के हवाले माइक मैंने करना है। मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब आज़म शेखपुरा मेरी मुराद हज़रत अल्लामा साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद सुफियान आसी साहब, वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह आखिरी बयान इंशाल्लाह उनका हमने समाअत करना है। फिरोज वठुआ से खूबसूरत और हसीन आवाज़ ब्रादरम मोहम्मद अदील शफाकत गोलवी साहब, बिस्मिल्लाह जी। आप तशरीफ ला चुके हैं, समीम कल्ब से खुशामदीद कहूँगा। बैठ जाओ साथी सारे, तशरीफ रखो। आखिरी नाल खान दे हवाले माइक करना है। इन्हां तो बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद सुफियान आसी साहब का खिताब होएगा। बड़ी मोहब्बत ना तशरीफ रखो साथी। इस नाम से बढ़कर और नाम क्या होगा? अल्लाह करे अल्लाह आज दी महफिल दा सदका भाई उस्मान साहब दी वालदा, भाई मज़हर साहब दी वालदा और मेरी वालदा नू अल्लाह पाक सैयदा कायनात दा सदका अल्लाह ताला जन्नत च जगह अता फरमाए। कोशिश करो बैठ जाओगे साथी। इस नाम से बढ़कर और नाम क्या होगा? इस नाम से बढ़कर और नाम क्या होगा? इस नाम का हमसे और एहतराम क्या होगा? जिसके पैरों के नीचे हो जन्नत, उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा? जिसके पैरों के नीचे हो जन्नत, उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा? बस माए नी में किन्नू आखा, दर्द विछोड़े हाल नी माए मैं किन्नों आखा। सीने से लगाकर कहा करती थी मेरी माँ मुझको, सीने से लगाकर कहा करती थी मेरी माँ मुझको, तू लाल है न सता मुझको, एक दिन दूर चली जाऊंगी, चाहते हुए भी लौट कर ना आऊंगी। दुखा दी रोदी 16 दा साल आहो नबाल नहावनी माए नी में
اللہ اللہ ہو ماشاءاللہ کیڈی سون سی تواڈے واسطے بھی سبحان اللہ جی ہمارے بھائی محمد ارسلان لکی بغدادی صاحب بغداد پروڈکشن کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ رانا برادران سے التماس کروں گا آپ تشریف لے آئیں اسٹیج پہ رانا برادران صاحب حضرات ذی وقار ماشاءاللہ خطیب پاکستان نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد سفیان آسی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں بس اسی خوبصورت حسین ماحول میں انشاءاللہ آج دی محفل دے خوبصورت حسین آخری ثنا خان دے حوالے مائک کر رہے ہیں انہاں تو بعد انشاءاللہ فوراً آسی صاحب دا خطاب ہوئے گا احباب محبت اور عقیدت سے تشریف رکھیں گے انشاءاللہ تو حضرات ذی وقار حضرات ذی وقار آپ کی خوبصورت حسین سماعتوں کے حوالے یہ بھی خوبصورت تحفہ جو کہ ہمارے عثمان بھائی کے لیے یہ خوبصورت شعر کا تحفہ ہے حضرات ذی وقار آئیے سبحان اللہ حضرات ذی وقار آئیے آپ کی خوبصورت حسین سماعتوں کے حوالے محترم عدیل شفاقت گولڑوی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور میرے
کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری حاضری پیش فرمائیں گے. بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ احباب سماعت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم دی بلند بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. عثمان بھائی آپ دے نال جتنے بھی معاونین نے جنہاں بڑے آسان انداز دے نال حضور دی اس بزم نو سجایا، اللہ تعالیٰ انہاں دا اس محفل نو سجانا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. چونکہ حضرت علامہ مولانا سفیان آسی چراہی نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمانے، وقت بھی کافی ہو چکے ہے. جو بھائی دا چند اشعار وہی میں شامل کر کے اپنی حاضری نو مکمل کراں گا. سرکار مدینہ آپ دا ارشاد گرامی حضور فرماندے نے جڑا امتی میرے تے درود پڑھدا ہے میں اپنے کناں نال سماعت کرنا. مل کے باواز بلند سرکار مدینہ دی بلند بارگاہ درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجے انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جیڑے رہ نہیں سکدے سی دن راتی اجے انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ چ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے میں مراتے جو میں والا روز ہووے میں مراتے جو میں والا روز ہووے میں مراتے جو میں والا روز ہووے میری منجی تے کلمے دا زور ہووے میری منجی تے کلمے دا زور ہووے آنکھ کھولا نبی میرے کول ہووے بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی
हक ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल नाल तौबा जो करता है सच्चे दिल नाल तौबा जो करता है ओनो डर नहीं कब्रो हशर दा है ओनो डर नहीं कब्रो हशर दा है कदे दोज़ख विच ना सड़दा है पढ़िए ला मुसलमान दी पहचान है कलमा जरा रल के शामिल होना है ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा बाप जिना दे मर गए यार ओ ना रो रो ईद लगाई जिना दे जोदे होवे उन्हां हस हस ईद लगाई बिना बाप ना मिल दे किनारे ने बिना बाप ना मिल दे किनारे ने होंदे वीर वीरां दे सहारे ने होंदे वीर वीरां दे सहारे ने नैयो मापिया बाज गुजारे ने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली पाई पाया दे दर्दी हो दे आते पाई पाया दिया पवा बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया छावा बिना बाप सहारा नहीं मिलता बिना बाप सहारा नहीं मिलता वत बाप तो प्यारा नहीं मिलता जिंदगी का नजारा नहीं मिलता पढ़िए ला इलाहा एक दफा जरा मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा एक कलाम माँ दी शान चंद अशार अल्लाह करीम उस्मान भाई आप दी वालदा दी मगफिरत फरमान मैं चंद अशार शामिल करांगा जो हाजिर बैठा बोले सुभान अल्लाह अल्लाह सोने करम कमावी अल्लाह सोने करम कमावी अल्लाह सोने
کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی ماں میری نو جنت پہنچاوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نیمائے آئے گی کے دیر اتے مائے نیمائے مائے نیمائے آئے گی کے دیر اتے نیمائے آئے گی کے دیر اتے مائے نیمائے مائے نیمائے آئے گی کے دیر اتے نیمائے آئے گی کے دیر اتے عیداں تے شب رات آیا عیداں تے شب رات آیا عیداں تے شب رات آیا لوکاں کر کر خوشیاں منایا لوکاں کر کر خوشیاں منایا تیرے بنا کون پوچھے نیمائے آئے گی کے دیر اتے مائے نیمائے مائے نیمائے آئے گی کے دیر اتے ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا ماواں تے پتراں دا ساتھ انوکھا ماواں تے دھیاں دا ساتھ انوکھا ماواں تے دھیاں دا ساتھ انوکھا پوچھ لے پاوے سارے لوکاں ماں بنا کون پوچھے نیمائے آئے گی کے دیر اتے جنہیں کدے قدراں نہ کیتیاں میریاں لبدا پھرے گا پھر مٹی دیاں تیریاں جنہیں کدے قدراں نہ کیتیاں میریاں لبدا پھرے گا پھر مٹی دیاں تیریاں پیا جدوں انہوں پچھتانا مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے تر گیا محبتاں والے لے گئے نالی ہسے دل نہیں لگدا
محمد ہن جائیے کیڑے پاسے کوئی لک لک روڑ گے کوئی بک بک روڑ گے کوئی لک لک روڑ گے کوئی بک بک روڑ گے گلیاں دا یاڑا تے سیاڑا مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے نہیں آیا میرا دل پر ماہی ایویں بولنا جھوٹے آقاواں تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تینوں تاڑی مار اڑاواں جے پکی خبر ملن دی تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں سردار کرا جا دیدہ کتے روندی نہ مر جائیں اکھاں جدوں واہ جی واہ حضرات ذی وقار محمد عدیل شفاقت گولڑوی صاحب کو ہم نے سماعت کیا ہے اللہ تعالیٰ آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں آل محمد کی محبت نہ ملے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جس کا عقیدہ اجازت دے گا ہاتھ ضرور بلند کرے گا پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں آل محمد کی محبت نہ ملے نسلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں تاجدار ختم نبوت کی محبت نہ ملے اصلیں اجڑ جاتی ہیں جدی فصل بھی آباد ہے جس کی نسل بھی آباد ہے جس کی اصل بھی آباد ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے آج الحمدللہ یہ خوبصورت حسین ماحول جو کہ قبلہ صوفی محبوب عالم نقشبندی چوراہی صاحب اور ہمارے جن کو دعوت دینے کا ابھی جن کا اعلان کرنے والا ہوں صاحبزادہ حافظ محمد سفیان آسی نقشبندی صاحب تو انشاءاللہ صدارت پہ بھی ہمارے نقشبندی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں خطاب بھی قبلہ نقشبندی صاحب فرمائیں گے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے جنوں حضور دے یاراں نال پیارے ہاتھ اٹھا کے کی کہنے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے سارے یار حضور دے افضل نہیں کوئی اینا چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثاراں ورگا
جنوں ماں نے صدیق اکبر دا پیار سکھایا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے گا ذرا سارے یار حضور دے افضل نہیں کوئی اینا چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثاراں ورگا پھر شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تساں یاری ایسی لائی تساں یاری ایسی لائی تاکہ توڑ ہے بھائی جو جو کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے سانو یاد یاد بس یاد 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 حضرات عزیز وقار آپ کی خوبصورت حسین سماعتوں کے حوالے کسی بھی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں خطیب پاکستان خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر میری مراد اکسے الحاج حافظ محمد عمران ناسی نقشبندی چراہی مجددی صاحب آپ کے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد سفیان آسی صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات عزیز وقار آئیے آپ کا اور میرا محبوب خطیب کوئی گل نہیں جناب پیسے بعد چ پڑھ لینا اچھا جی اچھا حضرات عزیز وقار ماشاءاللہ خوبصورت حسین ماحول بن گیا یقیناً ابھی جن کا خطاب شروع ہونے والا ہے جب وہ خوبصورت سی حاضری پیش کریں گے تو یقیناً عشاقان مصطفیٰ کے دل مدینہ مدینہ ہو جائیں گے بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے آپ احباب خطاب سماعت کریں گے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان آسی صاحب کے والے مائک کر چکا ہوں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احباب حضرت کا خوبصورت حسین بیان سماعت فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن
युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दिल क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे कि तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला कि जितने भी जख्म आए रोया नहीं हुसैन। कि जितने जख्म आए नहीं हुसैन। वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत
دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سربر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم صوفی کرام علماء کرام نعت خواں شریف صاحب بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی اج دے پاکیزہ پروگرام بسلسلہ 7ویں عظیم الشان محفل شب حسین علیہ السلام آپ اس علاقہ محلہ صدیق آباد کالونی گلی نمبر 8 جمیل آباد ضلع فیصل آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا انتظام سلام برادر محترم محتشم انتہائی محبتان حامل بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب بھائی محمد احمد مصطفیٰ صاحب شباد علی صاحب حاجی محمد فاروق صاحب محمد ریحان صاحب غلام محی الدین صاحب اور دیگر معاملین جنہوں نے محفل پاک دا انتظام فرمایا اج دے اس عظیم پروگرام دی زیر صدارت و خصوصی آمد برادر طریقت برادر محترم صوفی ابا صفا جناب صوفی محبوب عالم چورائی صاحب خلیفہ مجاز آستان عالیہ جورا شریف آبی تشریف فرما دعا گوا کہ رب تعالی صدقہ انہا حراتان دا جڑیاں کملی بالے نے غار ہیرہ تے غار سور چو گزاریاں صدقہ اس دپیر دا جڑی امام علی مقام امام حسین اپنے رفقا دے نال مدان کربلا بچ گزاری رب تعالی بھائی عثمان صاحب دی والدہ اور محترم محمد علی رضا صاحب آپ دے درجات بلند فرمائے قبر دیاں سختیاں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے جتنے بھی دوست احباب عثمان بھائی دے نال عقیدت اور محبت رکھنے والے تشریف لے کے آئے جناب بھائی محمد شبیر صاحب بھائی محمد نصیر صاحب بھائی محمد شفیق صاحب عمیر صاحب اور پوری فیملی ماشاءاللہ اور فیصل آباد تو میرے انتہائی محبتان دے حامل محترم جناب رانا برادران رانا شفیق صاحب نوید صاحب رانا عدنان صاحب عدیل صاحب جتنے بھی تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات سب دا آنا جانا قبول فرمائے ارسلان لکی صاحب جنہاں نے جتنیاں کاوشاں کیتیاں رب تعالیٰ قبول فرما کے سب دے باسے ذریعہ نجات بنائے عشاء دی نماز تو لے کے ہون تک بیٹھے ہو میں نے نہیں پتا کہ میں بیٹھے ہو پر انہا ضرور پتا ہے کہ مصطفیٰ دی کچہری چ بیٹھے ہو ٹھیک ہے تے جڑا اے یقین لے کے بیٹھا رہے کہ میں مصطفیٰ دی کچہری چ بیٹھا چاہے کوئی کھڑا ہے چاہے کوئی بیٹھا ہے سٹیج تو لے کے او آخری بندے تک ایک بری دو میں ہاتھ بلند کرے دے صرف ہاتھ بلند کرنے میں تسلی ہو جب میں فیصل آباد بیٹھا بھائی دو میں ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو جنی اچھی ہاتھ چکے جے اینی اچھی بولو سبحان اللہ تو سا زور نہیں لگایا فیصلہ آبادیاں والا وال زور لگاؤ تو اچھا بولو بڑا سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو پھر بولے جے بڑا سبحان اللہ حالے بھی تو سا زور نہیں لگایا میں نے پتا ہے فیصل آبادی اینی ہولی سبحان اللہ نہیں بول دے اچھا بول کے فرماؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں عثمان کو پوچھا ہے کہ دس کی سننا ہے تو میں نے کہہ رہے کہ میں نے غازی عباس سناؤ تے جن دے ہاتھ غازی عباس تے ہاتھاں دے صدقے سلامت رہے او ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ دے کریمہ دے جوڑیاں دی خیرات میں میرے رسول تے بیٹھا میں کدے گھروں پوچھ کے نہیں نکلیا کہ میں کی سننا ہے میں میرے رسول تے بیٹھ کے پوچھنا کہ سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات کی سننا ہے جو کہہ دے من میں الحمدللہ جوڑیاں دی خیرات
وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظاں چ سنا دینا بھئی اسے ہی متعلق قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ نے فرمایا کہ جڑے میرے نام تے قتل کیتے جان جڑے میرے نام تو مر جان انہوں نے مردہ نہیں کہنا عرض کیتی یا اللہ انہوں نے کی آکھنا ہے اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء او زندہ نے اچھا بولو تسی بھی زندہ ہو ولیکن لا تشعرون تو سانو انہوں نے زندگی نے متعلق پتا اور شعور ہی نہیں عرض کیتی یا اللہ تو سب فرمارے شہید زندہ پر اسات مردہ بھی بکھیا قبر بچ بھی اتاریا مٹی بھی ڈالی سلیپا بھی رکھیا پر سانو تے سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ پر آؤ کربلا بلکاری کو پوچھئے شہید کیویں زندہ بھئی کسے نے قرآن عالم دین کو قرآن پڑھیا کسے نے قرآن حافظ قرآن کو قرآن پڑھیا کسے نے قرآن قاری قرآن کو قرآن پڑھیا کسے نے قرآن مسجد بچ قاری صاحب کو قرآن پڑھیا کسے نے گھر آکے قاری صاحب کو قرآن پڑھیا پر حسین نے اس ماں کو قرآن پڑھیا جس ماں نے محمد کو قرآن پڑھیا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس آیت پاک دا ترجمہ آقا حسین دی بارگاہ چ کرا کے دیواں قبلہ محبوب عالم چرائی صاحب میرے برادر طریقت تشریف فرمانے اے آمین فرمان کی دعا قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چکے سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے انہی دیر اس بندنو موت نہ یاوے جنی دیر تک سونے دا بدو ہاں مکھڑا نہ بے خلوے تے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے آج راتی سومے تے خواب اچھ کمنی والے دی زیارت نصیب فرما تے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا دو میں ہاتھ چکے ایس اچھی سبحان اللہ بولے آج جڑا رمضان شریف آریا پورا ٹبری مدینے گزار کے آوے تے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا سارے تے اچھی سبحان اللہ بولے پوری فیملی اپنی امی ابو سمیت حاجی کر کے آوے بھئی ان سجے کھمے بیکھو کنے ہاتھ چکے تے کنے نہیں چکے نال دا ہلا کے جگا کے اٹھا کے تے اچھا جو بول کے فرما سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون اللہ نے فرمایا جڑے میرے نام تے قتل کیتے جاؤں جڑے میرے نام تو مر جاؤں انہاں نو مردہ نہیں کہنا عرض کیتی یا اللہ انہاں نو کیا کھنا ہے اللہ نے فرمایا بل احیاء اللہ نے فرمایا او زندہ ہونے عرض کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہونے عرض کیتی یا اللہ اسا مردہ بھی آپ دیکھے آؤ اسا سلیپا بھی آپ رکھیا قبر بچ بھی اتارے آؤ بٹی بھی آپ ڈالی ہے عرض کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہونے آؤ اس آیت پاک دا ترجمہ آقا حسین دی بارگاہ چکرا کے دیواں آؤ جسا شہید کیویں زندہ ہونے میرے حسین دا قافلہ مدینے تو مکے والے جا رہے آؤ حسین اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے آؤ میرے حسین دا قافلہ مکے تو کربلا ٹرے آؤ حسین اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے آؤ 7 محرم نو کربلا وچ خیمے لگ گئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ 10 محرم نو قربانیاں دا سلسلہ شروع ہو جاؤ حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ اُدھی آنکھ دے سامنے جناب ہر قربانی ہو گئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ اُدھی آنکھ دے سامنے جناب عباس سے بازو قلمی ہو گئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ اُدھی آنکھ دے سامنے علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ اُدھی آنکھ دے سامنے دکھے جے اسگر دے حلق جو تیر لگ گیا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ اُدھی آنکھ دے سامنے دکھی جی سکینہ پیاسی پیارو دیئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے آؤ میرے حسین دا سر وکھرا تاڑ وکھرا سر زمین تے
سر نیزے دی نوک تے جا رہا جسے نے ویکھیا میرے حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا توجہ ہے بھئی دھاڑ وکھرا تے سر دھاڑ زمین تے سر نیزے دی نوک تے تے کسے نے کیا میرے حسین نے لب پہ ہل دے نے تے کان لا کے سنیا تے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے میرے حسین نے دنیا نو دسیا او دنیا والے ہو ویکھ لو میرے نانے دا فرمان بھی سچا دیتے رب دا قرآن بھی سچا جے ویکھ لو میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے شہید بھی جے تے زندہ بھی جے کون حسین کون حسین ہون میں ویکھنا پوری محفل جے کیڑا ہاتھ چک کے بولدا تے کیڑا نہیں بولدا میرا جملہ ضائع نہ کریا جے جندی ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا ہوے ہاتھ تھلے رکھے گا تے جندی ماں نے درود تے نعتاں دی لوری تے پالے گا اوے سبحان اللہ بولے گا کون حسین او کہ جندا کدے کھیڈن نو دل کرے تے نانے دے کندھے تے بیٹھ کے کھیڈ لوے تے ساؤں نو دل کرے تے امی دی گودی تے سر رکھ کے سو جاوے او حسین اس بات سے میں تے پڑھدا ہوں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اسی سارے بیٹھے ہیں حسینی تے ذکر حسین کاری حسینی سکد ہے سارا جملہ میں بولاں گا جدوں میں پڑھا نا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا گھٹنے ٹیک کے تے دو میں ہاتھ چکتے تے سینے دا زور لا کے آکھیا جے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں لکھا ہے کہ جڑا بندہ حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوندہ ہے بھائی اسی سارے حسینی بیٹھے ہیں اللہ کرے جڑا ذکر حسین بچے ہاتھ چکے اچھی حسین دا نعرہ مارے اے ہاتھ کدے فالج دا مرد نہ ہوئے تے اس ہاتھ نو کدے کسے کمینے بندے دا محتاج بھی نہ کرے سارے ہاتھ چکے آکھا جے تے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے ہتھاں چکے میرے نال پڑھو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا گونج پا جو گونج پا دیو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلہارا دلہارا حسین ہے قول حسین کہ ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے نوجوان فیصلہ آباد رہنے والے ہو کل قیامت روز ہوے گا جنتی جنت جو ٹر جاؤں گے دوزخی دوزخ جو ٹر جاؤں گے جنت دوزخ نہیں آکھے گی نی دوزخ
میں تیرے نالو چنگی آؤ دوزخ جنت نہیں آکھے گی میں چنگی آؤ جنت دوزخ نو پوچھے گی نی دوزخ دس تو میرے نالو چنگی کی میں دوزخ آکھے گی نی جنتے آویخ لے بڑے بڑے بادشاہ میرے کول آویخ نمرود میرے کول آویخ شداد میرے کول آویخ حماؤن میرے کول آویخ فرعون میرے کول آویخ نمرود میرے کول فیصل آباد والے جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے دی جنتے کس تیرے پلے کی ہے جنت اپنا چہرہ لٹکا لے گی تو قدرتی آواز آوے گی دی جنتے تو بھی سر چک کے دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے پر آویخ لے حسن میرے کول ہے حسین میرے کول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ کربلا کا شاہ حسین بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول حسن میرے کول تے حسین میرے کول میری ملت جنا چونو اگر میں حسین دا بچپن سناوا نا اندے تے وکری تقریر ہے تسی تھک گئے ہو فیصل آبادیو یار اچھا تے بولو سبحان اللہ اوے اسی فیصل آباد آنے اپنی تھکاوٹاں اتارن اسی اس واسطے آنے کہ فیصل آباد یہ سبحان اللہ ایڈی سونی دیندے نے کہ بندے دی 8 دن دی بھی تھکاوٹ ہوئے نا سبحان اللہ سون کی دور ہو جاندی ہے ایک باری ہاتھ چکے نا اچھا جو بول کے فرمایا جو سبحان اللہ توجہ کرے حسن میرے کولے تے حسین کل قیامت دا روز ہوئے گا جنتی جنت تے ٹر جانگے دوزخی تے ٹر جانگے تے جنت دوزخ نو آکھے گی میں چنگی تے دوزخ آکھے گی میں چنگی پر جنت رب دی بارگاہ سے سوال کرے گی عرض کرے گی یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی تینوں دو ستوناں نال سجاواں گا مینوں سجا نا اللہ فرمائے گا نہیں جنتے میں تینوں کناں کو سجاواں میں تیرے وچ حسن حسین رکھ تے دتے نے میری ملت جنا چاہنا اگر میں انہاں دی عشق و مستی والے پینڈے پہ گیا تے وقت درکار ہے اے میرے نبی دا گھرانہ ہے تے اے لاجواب گھرانہ ہے اس گھرانے دی میں کیڑی کیڑی عظمت سناما اللہ حضرت نے بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا لا چلا اللہ حضرت مدار تھے بیٹھ سارے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یار اس سے بات سے اللہ حضرت فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ انجنی یار سارے ہتھانو چکو سارے میرے نال پڑھو کہ تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا نوجوان فیصل آباد رہنے والے ہو اللہ حضرت سرکار نے شعر میں نہیں لکھے بریلی دا بازار کچھ نوجوان جھنڈیاں پہ لگا دے کچھ جھنڈے پہ لگا دے کوئی لٹا لگا رہا ہو کوئی بازار سجا رہا ہو کوئی